بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلق عظیم، اخلاق کی سنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی ذات مقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ قرآن حکیم میں اخلاق کے بارے میں بیان فرمائے گئے ہیں، یہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ حلم و عفو، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذاتی معاملے اور مال و دولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج اور الم پہنچا، مگر آپ نے اس پر صبر اور عفو ہی پر اکتفا کیا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لہم، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور جب صحابہ کو بہت شوق گزرا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، کاش ان پر بد دعا فرماتے آپ تو ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں حق کی بات اور جہان کے لیے رحم کر آیا ہوں۔ الشفا، صبر و استقامت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے، میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا۔ اس کے بعد جو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا کچھ وہ دیا۔ شمائل ترمذی۔ طائف کے سفر میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ایذا اور تکلیف پہنچائی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پر آپ کو اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کی چھینٹی دینے سے آپ کو ہوش آیا، مگر اس رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی عظمت محبت سے لبریز تھا، اور آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا ہی مانگی، بد دعا نہ دی۔ فتح مکہ کے وقت تمام بدترین دشمن آپ کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ کا ایک اشارہ ان سب کو خاک میں ملا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ کتاب شفا۔ ایفاء عہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ اسی جگہ پر ٹھہریں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، لیکن میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے مجھے مشقت دیا اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ شجاعت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، سخاوت میں، شجاعت میں، قوت مردمی میں، اور مقابل پر غلبہ پانے میں۔ اور آپ نبوت کے قبل بھی اور بعد بھی زمانے میں نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ نشر الطیب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، اور نہ مضبوط دیکھا، اور نہ فیاض دیکھا، اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور وہ بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا کہ جو میدان جنگ میں آپ کے نزدیک رہتا، جبکہ آپ کے دشمن کے قریب ہوتے تھے۔
اور کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمنی قریب لانا پڑتا تھا۔ نشر الطیب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے سخت ضرورت کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پیش کی، کیونکہ آپ کو سخت ضرورت تھی، آپ نے اسے پہن لیا۔ اسی وقت ایک شخص نے آیا اور اس نے مانگ لیا، آپ نے اسی وقت اس کو چادر دے دی۔ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے تو آپ نے ایک بورے پر ڈال دیے اور وہیں پڑے پڑے سب کو تقسیم کر دیا۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک شخص آیا، نبی کریم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، تم اس طرح کو تم کسی سے نام سے قرضہ لے لو، جب میرے پاس ہوگا تو ادا کر دوں گا۔ خصائل نبی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کچھ مانگا گیا ہو آپ نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص طور پر ماہ رمضان میں تو بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ قناعت و توکل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھا۔ شمائل ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے لیے کوہ احد یعنی احد کا پہاڑ سونا بن جائے اور پھر رات کو اس سے 1 دینار بھی میرے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال سخاوت کی وجہ سے مقروض رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات پائی تو آپ کی ذرا ذہن رکھی گئی تھی۔ نشرتی مسکنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے، جنازوں میں شرکت فرماتے، دراز گوشت پر سوار ہو جاتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیتے، اپنے پابوش مبارک پر یعنی جوتے مبارک پر خود ہی ضرورت کے وقت سی لیا کرتے اور اپنے گھر والوں کے کام میں حصہ لیتے تھے۔ آپ سے ہم خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے، اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیتے، اپنا سودا بازار سے خود لے آتے اور صرف سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور ادا کرنے والے تھے اور خفیف اور سچ بولنے والے تھے۔ مدارج النبوت۔ آپ نہایت حلیم تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے، نہ کسی کو لعنت کرتے تھے، نہ بد دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری عادتوں میں جھوٹ بہت ناگوار تھا، بے حگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مسافر کی طرح سمجھتے تھے، دنیاوی عیش و آرام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا بہت خیال کرتے، ان کے حالاتوں کو دریافت کرتے۔ جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے جوتا پہنتے اور آہستہ سے کواڑ کھولتے اور پھر آہستہ سے ہی باہر جاتے۔ اس طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے اور آہستہ سے سلام کرتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ زاد المعاد۔ آپ کے پاس کوئی آتا اور آپ کو خوش خم دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تاکہ انسیت ہو جائے۔ ابن سعد۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام آپ کو محبوب نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ ابن سعد۔ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زکوٰۃ اس غرض سے لے کر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو مستحقین میں تقسیم فرما دیں تو آپ اس لانے والے کو دعا دیتے، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دانی یا بانی جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کے اطلاع کے لیے السلام علیکم فرماتے۔ ابو داؤد۔ رات کو کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجموعے کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے، عاجزانہ صورت سے بیٹھتے،
غریبوں و مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، خاص مہمانوں کی مہمانی خود بنفس نفیس انجام دیتے۔ زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، جب بولتے اتنا صاف کہ سننے والا خوب سن لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکڑتا جائے، نہ اتنا مختصر ہوتا کہ بات ادھوری رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے اور گفتگو کے وقت بہت شرمیلے محسوس ہوتے۔ حضرت وسلم کنواری لڑکی سے جو اپنے پردے میں ہو شرم و حیا میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ شدت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نظر جما کر نہ دیکھتے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے تھے۔ ابن سعد۔ اگر کوئی مجبور یا غریب یا کوئی بوڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو آپ سڑک کے کنارے ان کی بات سن لیتے اور کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے۔ بیمار ہوتا کوئی تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس جنازے میں شریک فرماتے۔ جب صحابہ کرام آپ سے ملتے تو آپ ان سے مصافحہ فرماتے اور دعا فرماتے۔ جب کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو بلانا ہوتا تو یا عبداللہ کہہ کر اس کو بلاتے۔ جب آپ چلتے تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ ہر کام کو انتظام اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ آپ بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے۔ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں بھی کنارے پر جگہ ملتی آپ بیٹھ جاتے۔ آپ بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے، اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو آپ باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات فرماتے۔ نشر طیب۔ جب کوئی شخص آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ ابن سعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ زاد المعاد۔ جب آپ کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو آپ یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا، ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ہو۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ جس سے ہر شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر بات کرنا چاہتا جب تک نہ اٹھتے جب تک وہ بیٹھا رہتا۔ نشر طیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حی یا قیوم۔ ترمذی۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر آپ ریش مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے اور کبھی انگلیوں سے اس میں خلال فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابی میں سے مجھ سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض انصاری پڑوسی تھے، ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے دودھ بطور ہدیہ بھیجتے اور آپ اس کو قبول فرماتے اور اس میں سے آپ ہمیں بھی عطا فرماتے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی قریب الوفات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضور کے سامنے رکھے رکھے ان کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی چلا چلا کر رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی کے سامنے بھی رونا شروع کر دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رو رہے ہیں، آپ کے بھی تو آنسو نکل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا ممنوع نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ خود اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ حق تعالیٰ کی شان کی حمد کرتا رہتا ہے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی پیشانی کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو معلوم ہوا چیخ پکار سے رونا ممنوع ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم کے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا، اس جانور کے بارے میں تم خدا سے تھے؟ ابو داؤد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ کو فقر اور غنا، بھوک اور پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور اکثر زمین پر ہی استراحت فرماتے تھے۔ غریب اور بے سہارا لوگوں کی عیادت کو تشریف لے جاتے، خود ان کا کام کاج کرتے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے تھے، ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے، کمزور، پاکہ مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود بیٹھتے، ان کی اعانت فرماتے، غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے تھے، غریبوں کو اور تنگ دستوں کی مدد فرماتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی مدارت کرتے اور بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے اس زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ میرے ان اونٹوں پر غلہ لاد دو، تو تم اپنے مال میں سے نہیں دے رہے، یہ ہمارا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اس چادر کو کھینچنے کا بدلہ نہیں دے ہوئے میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بدلہ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہے اور مسکراتے رہے، اور آپ نے اس کے اونٹوں کو غلے سے بھر دیا۔ خصائل نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا سب اس کو اٹھا کر دے دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص سے کوئی چیز مانگنے انکار نہیں فرمایا، اگر اس وقت موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے، ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے، یا اس کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے تو عطا فرما دے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، اگر خلاف شرع ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ نشر و طیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر، بگڑ جانے پر، مثلا کوئی چیز کسی نے توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا تھا۔ جب آپ کو کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے، اور بیٹھے بیٹھے غصہ آتا تو لیٹ جاتے۔ زاد المعاد۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ 4 زانو بھی بیٹھتے تھے، اور بعض وقت اکڑوں بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے بھی دیکھا۔ شمائل ترمذی۔ حضرت حنظلہ بن حسیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کو 4 زانو بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی دائیں پاؤں بائیں پر۔ ادب المفرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ سے تعجب سے پوچھا، آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بے شک میرا مزاج سراسر سچائی اور حق ہے۔ شمائل نبی۔ ہمارا آج کا مذاق جو ہے وہ جھوٹ، غیبت، بہتان، طعنہ، تشنیع اور بے حیا مبالغوں سے پورا بھرا ہوتا ہے، اس کا نام مذاق نہیں ہے۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دے دوں؟ وہ شخص حیران ہوا، کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ شمائل نبوی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ،
میرے لیے دعا فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بوڑھی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے کے ساتھ ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لگائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر سب جوان ہو کر۔ شمال النبی۔ بچوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے، ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے۔ بچے قریب آتے تو ان کو گود میں لے لیتے، بڑی محبت سے ان کو کھلاتے۔ کبھی بچے کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا۔ کبھی لیٹے ہوئے تو اپنے قدموں کے اندر کے تلوں پر بچوں کو بٹھا لیتے، اور کبھی سینہ اطہر پر بچوں کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے، اور آپ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے، بھئی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ، جو بچہ سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے۔ بچہ بھاگ کر آپ کے پاس آتے، کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، کوئی سینے پر اطہر پر آپ کو، اور آپ کے سینے مبارک سے لگاتے اور پیار فرماتے تھے۔ خصائل نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے تو ان کو خود سلام فرماتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کری ہے تو آپ بہت متاثر ہوتے۔ کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو اولاد دے وہ اس سے محبت کرے اور اس کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ چلتے ہوئے راستے میں کبھی بچے ملتے تو انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ نماز کے وقت اگر عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ نماز مختصر فرما دیتے تھے۔ خصائل نبوی۔ حضرت جابر بن سمیرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں، جن میں صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے نقل فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہ تھے، خاموشی سے سنتے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے بھی شریک ہو جاتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت شریعت کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو امیہ کے 100 شعر سنائے، ہر شعر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اور سناؤ۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اس کا اسلام لے آنا بہت قریب ہے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھا ہوا تھا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کریں، آپ کی تعریف میں فخریہ اشعار پیش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حق تعالیٰ روح القدس سے حسان رضی اللہ تعالیٰ کی امداد فرماتے ہیں جب تک وہ دین کی امداد کرتے رہیں گے۔ شمائل ترمذی۔ تفریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغات کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی تفریح کے لیے باغات میں تشریف بھی لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے تھے۔ شمائل نبوی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی سنت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔